السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بچوں، آپ کو جو اردو کے لیکچر ڈلیور کیے جاتے ہیں، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اس لیکچر کو اچھے طریقے سے یاد کرتے ہوں گے، یعنی جو اے پارٹ کا لیکچر اور بی پارٹ کا لیکچر آپ کو سینڈ کیا جاتا ہے وہ آپ اس کو اچھے طریقے سے یاد کرتے ہوگے، کیونکہ جو آپ کے ایگزام ہونے ہیں بچے وہ سیکنڈ ٹرم میں سے ہونے ہیں، یعنی جہاں سے آپ کو سیکنڈ ٹرم کا پڑھایا جا رہا ہے اسی میں سے آپ کے ایگزام ہونے ہیں۔ تو بچے آپ ساتھ ساتھ اپنی کاپی پہ نوٹ بھی کیا کرو اور یاد بھی کیا کرو۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ویسے سبق نمبر 13 ہے، لیکن ایک نظم ہے، یعنی ایک گائے اور بکری کی نظم ہے، پیج نمبر 47 پر۔ اس نظم میں ہم ایک گائے اور بکری کی گفتگو پڑھیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس نظم کی کہانی مختصر بتاؤں گی تاکہ تمام بچوں کو سمجھنے میں آسانی ہو اور وہ دلچسپی کے ساتھ اس نظم کو سنیں۔ تو بچے، اس کی کہانی یہ ہے کہ ایک چراگاہ ہوتی ہے، وہاں پر گائیں گھاس چر رہی ہوتی ہے، اچانک وہاں سے ایک بکری بھی اس چراگاہ میں آ جاتی ہے۔ جو بکری ہوتی ہے وہ پہلے جھک کر گائیں کو سلام کرتی ہے، اس سے حال احوال پوچھتی ہے۔ گائیں کہتی ہے میرے حال احوال اچھے ہے، لیکن ساتھ ہی اپنے مالک کے متعلق یعنی انسان کے متعلق شکوہ شکایت کرنے شروع کر دیتی ہے کہ جو میرا مالک ہے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، میری قسمت ہی بری ہے۔ تو یہ تمام باتیں سن کر بکری کہتی ہے کہ گلہ شکوہ کرنا اچھی بات نہیں ہے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو جو گائیں ہیں وہ بکری کی بات سن کر دل ہی دل میں پچھتاوا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بے شک بکری چھوٹی ذات کا یعنی چھوٹا جانور ہے، لیکن اسے زندگی کی بہت بڑی بات سمجھا دی ہے۔ یعنی اس نظم کے ذریعے انہوں نے یہ بات سمجھائی ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو آؤ بچوں، پہلے ہم اس نظم کے اشعار پڑھیں گے، یعنی میں ایک ایک شعر پڑھوں گی، ساتھ آپ کو مشکل الفاظ کے معنی بتاؤں گی، مفہوم بھی بتاؤں گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو تشریح بھی نوٹ کرواؤں گی۔ ایک چراگاہ ہری بھری تھی، کہیں تھی سراپا بہار جس کی زمین۔ چراگاہ ہوتا ہے جانوروں کے چرنے کی جگہ، سراپا ہوتا ہے مکمل طور پر بہار، یعنی ایک ایسی چراگاہ جس میں ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہو اور وہاں پر مکمل طور پر سر سے پاؤں تک بہار ہو، یعنی اور وہاں پر وافر مقدار میں پھول پتے بھی موجود ہوں۔ یعنی اگر میں کہوں کہ وہاں سراپا بہار ہے یعنی مکمل طور پر بہار ہے، تو یہ بات کہنا غلط نہیں ہوگا، کیونکہ اس چراگاہ میں ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہے۔ تو اس کی تشریح ہے، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چراگاہ کسی جگہ پر ایسی ہری بھری موجود تھی کہ اسے سراپا بہار بھی کہیں تو غلط نہ ہوگا۔ ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی اور پھول پتے وافر مقدار میں موجود تھے۔ نیکسٹ شعر نمبر 2۔ کیا سماں اس بہار کا ہو بیاں، ہر طرف صاف ندیاں تھی رواں۔ سماں کا مطلب ہوتا ہے نظارہ، رواں چلتی ہوئی، یعنی اگر میں اس بہار کا منظر بیان کروں تو میرے پاس الفاظ نہیں ہوگے، یعنی وہاں پر اتنی خوبصورت بہار ہے، اتنی ہریالی ہے اور وہاں پر صاف صاف ندیاں بہہ رہی ہیں اور ان ندیوں کا پانی اتنا صاف ستھرا ہے کہ دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے۔ تو اس کی شعر نمبر 2 کی تشریح ہے، میں اس چراگاہ کی بہار کا منظر کیسے بیان کروں کہ ہر طرف صاف پانی کی ندیاں بہہ رہی تھی۔ آگے نیکسٹ شعر نمبر 3۔ تھے اناروں کے بے شمار درخت اور پیپل کے سایہ دار درخت۔ سایہ دار مطلب ہوتا ہے چھاؤں والے، یعنی تو وہاں پر اس چراگاہ میں اناروں کے بے شمار درخت تھے، اس کے ساتھ ساتھ پیپل کے بھی سایہ دار درخت تھے۔ سایہ دار مطلب ہوتا ہے کہ اس پیپل کے درخت کی چھاؤں نہایت خوشگوار تھی کہ جو جانور اس کے نیچے بیٹھ کر آرام کر سکتے تھے۔ تو اس کی تشریح ہے کہ اس چراگاہ میں انار کے کئی ایک درخت اگے ہوئے تھے، اس کے علاوہ پیپل کے درخت بھی موجود تھے جن کا سایہ نہایت خوشگوار تھا۔ شعر نمبر 4۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی تھیں، طائروں کی صدائیں آتی تھیں۔ طائروں مطلب بچے پرندوں کو کہتے ہیں، صدائیں آتی ہیں، صدائیں یعنی آواز، یعنی اس چراگاہ میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی تھی اور اس کے علاوہ مختلف پرندوں کی خوشگوار آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی۔ تو اس کی تشریح ہے شعر نمبر 4 کی، چراگاہ میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور پرندوں کی خوشگوار آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ شعر نمبر 5۔
کسی ندی کے پاس ایک بکری چرتے چرتے کہیں سے آ نکلی، یعنی وہاں پر ندی کے پاس ایک بکری تھی، لیکن وہ گھاس چرتے چرتے اس چراگاہ میں چلی گئی۔ شے نمبر 5، چراگاہ کے نزدیک جو ندی تھی وہاں ایک بکری نظر آئی جو چرتے چرتے وہاں موجود ہوئی تھی۔ شے نمبر 6، جب ٹھہر کر ادھر ادھر دیکھا، پاس ایک گائے کو کھڑے پایا۔ جو بکری تھی وہ چرتے چرتے جب اس چراگاہ میں پہنچ گئی تو اس نے ٹھہر کر ادھر ادھر دیکھا، یعنی اپنے ارد گرد دیکھا، تو وہاں اس نے ایک گائے کو کھڑے پایا جو وہاں پر گھاس چر رہی تھی۔ تو اس کی تشریح ہے شعر نمبر 6 کی۔ بکری چرتے چرتے چراگاہ میں پہنچی تو وہاں اس نے دیکھا کہ ایک گائے بھی قریب ہی گھاس چر رہی ہے۔ آگے شعر نمبر 7، پہلے جھک کر اسے سلام کیا، پھر تہذیب سے یوں کلام کیا، پھر سلیقے سے یوں کلام کیا۔ سلیقے کا مطلب ہوتا ہے تہذیب کے ساتھ، اور کلام ہوتا ہے گفتگو کرنا، بات چیت کرنا، یعنی پہلے اس نے بہت اچھے طریقے کے ساتھ جھک کر اسے سلام کیا، پھر تہذیب کے ساتھ اسے بات چیت کی، یعنی گفتگو کی۔ تو اس کی تشریح ہے کہ بکری نے جب گائے کو دیکھا تو پہلے بکری نے ادباً جھک کر گائے کو سلام کیا، پھر بڑے مہذب انداز اور مؤدبانہ طریقے سے گائے سے یوں کہنے لگی۔ تو بچے جو نظم ہوتی ہے اس میں ہر شعر کا دوسرے شعر کے ساتھ یعنی تعلق ہوتا ہے، کہ وہ اس کے ساتھ بات کا تعلق ہوتا ہے۔ کیوں بڑی بھی مزاج کیسے ہیں، گائیں بولی کہ خیر اچھے ہیں۔ بچے یہاں پہ جو بڑی بھی ہے وہ گائیں کو کہا گیا ہے، تو جو بکری ہوتی ہے وہ گائیں سے اس کے مزاج پوچھتی ہے، یعنی جو بکری ہے وہ گائیں سے حال احوال پوچھتی ہے کہ آپ کے مزاج کیسے ہیں، تو گائیں کہتی ہے کہ میرے مزاج اچھے ہیں۔ تو اس کی تشریح ہے شعر نمبر 8 کی۔ بکری نہایت ادب سے گائیں کو کہنے لگی کہ میری بڑی بہن آپ کے حال احوال کیا ہیں؟ گائے جواب دیتے ہوئے کہنے لگی میں ٹھیک ہوں، میرے مزاج اچھے ہیں۔ میں پھر سے آپ کو بتا دیتی ہوں، بڑی بھی کا مطلب ہے گائے، یعنی یہاں پر بڑی بھی کو گائیں کہا گیا ہے۔ کٹ رہی ہے بری بلی اپنی، ہے مصیبت میں زندگی اپنی۔ کٹ رہی ہوتی ہے یعنی زندگی گزر رہی ہے، بلی کا مطلب ہوتا ہے اچھی، اور مصیبت ہوتا ہے تکلیف میں۔ گائیں کہتی ہے گزر رہی ہے زندگی، وہ اچھی ہو یا بری ہو، اصل میں بات یہ ہے کہ میری زندگی دکھوں اور تکلیفوں سے بھری ہوئی ہے، اور جیسی بھی ہے زندگی کٹ رہی ہے۔ تو اس کی تشریح یہ ہے شعر نمبر 9 کی۔ گائے کہنے لگی ہے بکری اپنی بری بلی، جیسی بھی ہے زندگی گزر رہی ہے، اصل بات یہ ہے کہ زندگی دکھوں سے بھری ہوئی ہے۔ شعر نمبر 10، جان پر بنی ہے کیا کہیے، اپنی قسمت بری ہے کیا کہیے۔ گائیں جو ہے وہ بکری سے یہ کہتی ہے کہ جان پر بنی ہے، مجھے ہر وقت اسی بات کا اپنی جان کا ہی خوف رہتا ہے، مجھے یہ لگتا ہے میری قسمت بری ہے، میری قسمت میں یہی لکھا ہوا ہے، یعنی میری قسمت ہی بری ہے کہ جو میرا مالک ہے یعنی میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا ہے، مجھے یہی شکوہ ہے کہ میری قسمت ہی بری ہے۔ تو اس کی تشریح ہے اے بکری کیا حال پوچھتی ہے، جان پر بنی ہوئی ہے، یوں محسوس ہوتا ہے قسمت ہی بری ہے۔ دیکھتی ہوں خدا کی شان کو میں، رو رہی ہوں بروں کی جان کو میں۔ بچے یہاں پہ بروں کا مطلب ہوتا ہے انسان، یعنی یہاں پہ بروں انسان کو کہا گیا ہے۔ گائیں کہتی ہے جب میں خدا کی شان کو دیکھتی ہوں کہ یعنی خدا کی اتنی بڑی شان ہے، یعنی کہ میرے ساتھ کب انصاف ہوگا، اور ساتھ ساتھ بروں کی جان کو بھی رو رہی ہوں، یعنی اپنے مالک کی جان کو بھی رو رہی ہوں، شکر شاید کر رہی ہوں کہ یہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، اور یہ بھی دیکھتی ہوں کہ خدا کی ذات اتنی بڑی ذات ہے کہ میرے ساتھ کب انصاف ہوگا۔ تو اس کی تشریح ہے ہر جانب خدا کی شان کا مظاہرہ کرتے ہوئے بروں انسانوں کی جان کو رو رہی ہوں کہ میرے ساتھ کب انصاف ہوگا۔ زور چلتا نہیں غریبوں کا، پیش آیا لکھا نصیبوں کا۔
غریبوں کو بچے یہاں پر گائیں اپنے آپ کو غریب کہہ رہی ہے کہ یعنی میں زور نہیں چلتا غریبوں کا، یعنی میں لاچار ہوں، بے بس ہوں، میرا کہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کا کیسے امیروں پر زور چل سکتا ہے، یعنی جو میرے نصیب میں لکھا ہوا ہے مجھے وہ بھگتنا ہی پڑے گا، اور جو قسمت میں لکھا ہوا ہے اسے کون بدل سکتا ہے۔ تو یہ کہہ رہی ہے کہ غریب جو لوگ ہوتے ہیں وہ بے بس ہوتے ہیں، اسی طرح گائے نے اپنے آپ کو غریب، مسکین، لاچار، بے بس کہا ہے۔ تو اس کی تشریح ہے شعر نمبر 12 کی، مقدر میں جو لکھا ہے وہ بھگتنا ہی پڑتا ہے، غریبوں کا زور کسی پر نہیں چل سکتا۔ آگے نیکسٹ، آدمی سے کوئی بلا نہ کرے، اس سے پالا پڑے خدا نہ کرے۔ پالا کا مطلب ہوتا ہے یعنی بچے واسطہ۔ گائیں یہ کہتی ہیں کہ آدمی سے، اللہ نہ کرے کہ آدمی سے کسی انسان کا واسطہ نہ پڑے، کیونکہ جو آدمی ہوتے ہیں یعنی انسان ہوتے ہیں وہ نہایت ہی برے ہوتے ہیں، اور ان انسانوں کے ساتھ بلائی نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی وہ یہ بات کہہ رہی ہے کہ کیونکہ اسے اپنے مالک سے یعنی شکوہ شکایت ہے، تو یہی کہتی ہے کہ اللہ نہ کرے کسی کا انسان کے ساتھ واسطہ پڑے، کیونکہ انسان نہایت برے ہیں، وہ کسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ تو اس کی تشریح ہے، گائیں کہنے لگی کہ انسان نہایت برے ہیں، اللہ نہ کرے کہ اس سے واسطہ پڑ جائے کسی کو، انسان کے ساتھ بلائی نہیں کرنی چاہیے۔ آگے نیکسٹ ہے، دودھ کم دوں تو بڑبڑاتا ہے، ہوں جو دبلی تو بیج کھاتا ہے۔ بڑبڑاتا یعنی منہ میں بڑبڑ کرنا، دبلی کمزور پتلی، یعنی گائے کہتی ہے اگر میں دودھ کم دوں تو یہ بڑبڑانا شروع کر دیتا ہے، میرا جو مالک ہے وہ گلے شکوے شروع کر دیتا ہے، اور اگر دبلی پتلی یعنی کمزور ہو جاؤں تو وہ بیچنے کی باتیں سنانا شروع کر دیتا ہے کہ یعنی تمہیں حساب کے ہاتھ بھیج دوں گا۔ تو وہ یہ کہتی ہے کہ میرا مالک خوشی نہیں، اگر دودھ کم دوں تب بھی اس سے شکایت ہے، منہ میں بڑبڑ کرتا ہے، کمزور یا پتلی ہو جاؤں تو تب بھی اس سے شکایت ہی ہے۔ تو اس کی تشریح ہے، گائے انسان کا گلہ اس طرح کرنے لگی کہ اگر میں دودھ کم دینا شروع کر دوں تو میرا مالک بڑبڑ کرتا ہے، اگر کمزور ہو جاؤں تو مجھے بیچ دینے کی باتیں کرتا ہے۔ تو ٹھیک ہے بچوں، آج میں نے ایک گائے اور بکری کی نظم کے آپ کو آدھے اشعار کی تشریح پڑھائی ہے، یعنی مکمل نظم کو کمپلیٹ نہیں کیا۔ تو نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کے جو آدھے اشعار رہ گئے ہیں ان کو پڑھیں گے۔ تو بچوں آپ کا جو ہوم ورک ہے، جو میں نے آپ کو مشکل الفاظ کے معنی لکھوائے ہیں، جو مشکل الفاظ ہیں، معنی تو میں نے آپ کو لکھوائے ہیں، جو مشکل الفاظ ہیں